السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 105 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 141 سے 147 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ کل جو آپ کے سامنے سلسلہ آیا اس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا تھا، اور منافقوں کی کئی خصلتوں کو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ مومنوں سے دوستی نہیں رکھتے، کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، آیتوں کا انکار کرتے ہیں، آیتوں کا مذاق بناتے ہیں۔ آج کی آیت میں اللہ رب العالمین ان کی کچھ اور خصلتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ترجمہ: الذین یتربصون بکم، یہ منافقین وہ ہیں جو تمہارے لیے انتظار کرتے ہیں، کیا تمہارے حالات آگے بنیں گے، تم جیتو گے، ہارو گے، ان تمام چیزوں کا انتظار کرتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح مل جائے، قالوا، تو کہتے ہیں، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی اگر آپ جیت جائیں تو یہ آپ کے پاس آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے کیا؟ مطلب آپ ہمیں شریک کیجئے، ہر فائدے میں، ہر مال غنیمت میں، ہر عزت میں آپ ہمیں شامل کیجئے۔ اور اگر کافر کچھ حصہ جیت جائیں، کافروں کو اللہ تعالیٰ کچھ جیت عطا کر دے، تو یہ کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہے تھے اور مومنوں کو تم سے روک نہیں رہے تھے؟ یعنی تمہارے لیے ہم اندر رہ کر غداری کر رہے تھے، انہیں لڑا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے تاکہ تمہیں فائدہ ملے، تاکہ مومن تم پر حملہ نہ کرے۔ یعنی ادھر مومن جیت جائے تو ان کے پاس آ جاتے ہیں، ادھر کفار جیت جائے تو ان کے پاس جا کر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے اگر مومنوں کو لڑایا نہ ہوتا تو تم جیت نہ پاتے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ کہہ رہا ہے جو تم یہ سازشیں اور یہ حرکتیں کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہارا قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ ابھی تم نے ایمان کے نام پر خود کو چھپا لیا ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، کلمہ پڑھ کر مومن بن گئے ہو، پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بناتا، یعنی ایسا راستہ نہیں بناتا کہ کافر مومن پر فتح حاصل کر لیں، انہیں برباد کر دیں، انہیں مار ڈالیں، تکلیف دے دیں۔ ایسے راستے اللہ تعالیٰ نہیں بناتا کہ پوری کی پوری قوم پر ایک ساتھ حملہ کر دیا جائے یا پوری قوم کو ایک ساتھ ختم کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کہتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق
اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکوں کا جواب دینے والا ہے۔ یعنی یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کر کے مومنوں کے بیچ میں رہیں گے، کافروں کے بھی دوست بن جائیں گے، ان کے بھی دوست بن جائیں گے، تو یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں نا، تو ان کو لگتا ہے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، پر اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے دھوکوں کا ان کو جواب دے گا، ان کے جو برے عمل ہے اس کا اللہ رب العالمین انہیں جواب دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے، ان کی کچھ اور خصلتیں بتاتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل لاغر، کمزور، تھکا ہوا انسان بنا کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یعنی نشاط اور طاقت تندرستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بالکل لاغر ہو کر، تھکے ہارے ہو کر یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ مقصد ہے لوگوں کو دکھانا، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بہت ذرا سا کرتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا۔ لوگ کہیں نمازی، لوگ کہیں مومن، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد عبادت اور نماز نہیں ہوتا، ان کا مقصد ہے بس لوگ دیکھ لیں اور ہمیں مومن مان لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ دونوں جماعتوں کے بیچ میں بھٹکتے رہتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ ادھر پورے کافر بن جاتے نہ ادھر پورے مومن بن جاتے، دونوں کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اب اگر اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، یعنی کوئی ہدایت نہیں دے سکتے آپ۔ اللہ ہی نے انہیں گمراہ کر دیا تو ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے کہ ان کو کوئی راستہ مل جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، پہلے بھی کہی، ابھی پھر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اپنا ولی اور دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی اور دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا اللہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی کھلی کھلی دلیل بنا لے، یعنی تم پر عذاب نازل کرنے کی دلیل دینا چاہتے ہو کہ اللہ ہم تو مومنوں کو اپنا دوست نہیں بناتے، کافروں کو بناتے ہیں، ایسے رہو گے تو اللہ تم پر عذاب بھیجے گا۔ تو کیا تم چاہتے ہو اپنے اوپر دلیلیں قائم کرنا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے خفا ہو جائے؟ ایسا چاہتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے منافقوں کو جو عذاب دیا جائے گا اس کے بارے میں بتاتے ہوئے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں رہے گا، جہاں پر آگ زیادہ لگے گی، تپش زیادہ رہے گی۔ جیسے ہم کوئی ہانڈی یا کوئی برتن رکھتے ہیں، چولہے کے اوپر جب اسے آگ لگاتے ہیں سب سے زیادہ ہیٹ کہاں ہوتی ہے؟ نچلے حصے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافقین کو جہنم کے سب سے نیچے والے حصے کے اندر رکھیں گے اور وہاں پر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے کہ کوئی جہنم سے نکلوا دے اور ان کی مدد کر دے۔ إِلَّا الَّذِينَ، اب اس کے بعد اللہ کہتا ہے کن منافقوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا؟ وہ لوگ جو توبہ کریں، اصلاح والے عمل کریں، اللہ تعالیٰ کو تھامیں، یعنی اس کے دین کو تھام لیں اور مخلص ہو جائیں دین کے لیے، یعنی خالص اللہ کے لیے کام کرنے والے بن جائیں، توبہ کر لیں، اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیں، یعنی قرآن کو تھام لیں۔ اگر ایسے ہو جائیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ قریب ہے مومنوں کو بڑے بڑے اجر عطا کرے گا۔ یعنی ٹھیک ہے نفاق کیا، منافق بنا رہا، اسلام کے نام پر کفر چھپا کر بیٹھا رہا، لیکن اگر سچے دل سے توبہ کر لے، عمل سدھار لے، قرآن کو تھام لے، مخلص بن جائے، تو رب العالمین اسے مومنوں جیسا کر دے گا اور اسے بھی اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑا پیارا جملہ، بڑی پیاری بات ہمیں کہتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان رکھو، اور اللہ تعالیٰ تو شکر ادا کرنے والوں کو یعنی شکر ادائیگی کا بدلہ دینے والا اور علم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ پکڑ کرنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اگر تم اللہ کے آگے جھک جاؤ، اگر تم اللہ سے مانگ لو، تو رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
تو آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر منافقین کا تذکرہ کیا، ان کے بارے میں بتایا کہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ اب کس طرف پلڑا پلٹے گا، کس طرف ترازو کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا۔ مومن جیت جائیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافر جیت جائے تو کہا ہم تمہارے کو فائدہ نہیں دے رہے تھے، مومنوں کو تم سے روک نہیں رہے تھے، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، جدھر فائدہ اس طرف ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایسے منافق جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں رہیں گے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، اچھے عمل کر لے، قرآن کو تھام لے، خالص ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر ادا کرو، اگر تم ایمان والے بن جاؤ تو اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کئی پیاری باتیں ہمیں بتائیں۔ اب آج کی آیت میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، اب الفاظ بہت کم آئیں گے کیونکہ اب زیادہ تر ریپیٹ الفاظ آئیں گے، اس لیے مشکل الفاظ۔ یتربصون، دے ویٹ، وہ انتظار کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں۔ نستحوذ، وی گین ایڈوانٹیج، ہم نے فائدہ پہنچایا۔ نستحوذ یعنی ہم تمہیں فائدہ دیتے تھے، روکتے تھے۔ کئی لفظ آتے ہیں نستحوذ کے، کئی میننگ ہوتے ہیں، فائدہ دینا، بچانا، پکڑ کرنا، یعنی ہر طرف سے تمہاری حفاظت کرنا۔ نمنعکم، وی پروٹیکٹڈ یو، ہم نے تمہاری حفاظت کی، ہم نے تمہیں روکا، یعنی مومن تم پر حملہ کر لیتے پر ہم نے اتنی سازشیں کری کہ وہ تم پر حملہ نہ کر پائے۔ کسالا، لیزیلی، بالکل لیزی بن کر، کمزور بن کر، بالکل تھکا ہوا ہوتا ہے نا انسان، اس طریقے سے نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ مذبذبین، ویورنگ، ادھر سے ادھر بھٹکنا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر کبھی ادھر، ادھر سے ادھر جانا۔ الدرک الاسفل، لویسٹ ڈیپتھ، سب سے نیچے کی گہرائی، بالکل نیچا گہرا ایک دم اینڈ جو ہوتا ہے اسے درک الاسفل کہا جاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، دے ہولڈ، اگر وہ تھام لیں، اگر وہ تھام لے، یعنی اگر وہ اس چیز کو پکڑ لیں، قرآن کو پکڑ لیں، اللہ رب العالمین کی رسی کو تھام لیں تو رب العالمین ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب آج کی آیت میں تدبر، آج کی آیتوں میں ہم نے کیا غور کیا؟ تو آج کی آیتوں میں کئی چیزیں ہماری سمجھ میں آئی۔ سب سے پہلی چیز جو بڑی پیاری اور بڑی اہم سمجھ میں آئی کہ جیت اور ہار اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ کی طاقت سے نہیں ہوتی۔ کئی بار انسان کیا ہوتا ہے نا، مغرور ہو جاتا ہے، ذرا سا اللہ رب العالمین اسے طاقت دے دے، ذرا سا اللہ تعالیٰ قوت عطا کر دے، ذرا سا اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ دے دے، انسان غرور میں آ جاتا ہے، یہ سب میری وجہ سے ہے، یہ سارے کام میری وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ فتح میری وجہ سے مل رہی ہے، یہ جیت میری وجہ سے مل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، اسٹارٹنگ پہلی آیت کا پہلا ٹکڑا، وَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جائے، فتح دینے والا کون؟ اللہ۔ اس کا مطلب مومن کو کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے، جیت مل جائے مغرور نہ ہو، ہار مل جائے غم نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو ہے، عزت ہے، سربلندی ہے، پیسہ ہے، کاروبار ہے، ترقی ہے، گاڑی ہے، بنگلے، جو بھی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے، انسان کی اوقات نہیں۔ جنگیں طاقت سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں اسلحوں سے نہیں جیتی جاتی، جنگ اللہ کے ساتھ سے جیتی جاتی ہے۔ اللہ اگر آپ کے ساتھ تو اکیلا آدمی فوج کے برابر ہوتا ہے، اور اللہ ساتھ نہ دے تو فوجوں کو تباہ کر دیتا ہے کچھ لوگوں کے مقابلے میں۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں پر سالوں سال سے ان پر کوئی فتح نہ پا سکا، جیسے آپ کے سامنے غزہ کی مثال ہے، ذرا سے لوگ، نہٹتے لوگ، پر سالوں سال گزر گئے پر کچھ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر مدد کرنے پر آ جائے، فتح اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ آج کی آیت میں بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا پیارا ٹکڑا ہے جسے ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، منافق جس کو طاقتور دیکھتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، پاور میں جو آئے اس کے ساتھ بھاگ جائے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا چھٹ بھئیے نیتا، جن کا مقصد ہی ہوتا دنیا، کیا کریں گے؟ ادھر طاقت ہے ادھر پارٹی، ادھر طاقت ہے ادھر کی پارٹی۔ وہ منافق ہوتے ہیں ایسے لوگ، طاقت کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، حق کو دیکھ کر نہیں بھاگتے، سچائی کو دیکھ کر نہیں جاتے، اچھائی کو دیکھ کر نہیں جاتے، حق پر کون ہے یہ نہیں دیکھتے، ان کی نظر میں بس جو طاقتور ہے اس طرف ہو جاؤ۔ یہ منافقوں کا طریقہ۔ مومن جیتتے تو کہتا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، کافر جیتتے ارے ہم نے تو تم کو جیت دلوائی ورنہ تم جیت پاتے کیا۔ دونوں طرف بھٹکتے رہتے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ ادھر عزت نہ ادھر عزت۔ اور ایسے دوگلے لوگوں کو کوئی عزت بھی نہیں دیتا، جو دوگلے ہوتے ہیں نا
دو منہیں ہوتے ہیں نا, دو طرف کا چہرہ رکھتے ہیں نا, انہیں کبھی عزت نہیں ملتی, ان کو لگتا ہے ہم کو عزت مل رہی ہے, پر ایسے لوگوں کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی. تو منافق کا یہ سلوک ہوتا ہے, منافق کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ طاقتور کو دیکھ کر اس کی طرف ہو جاتا ہے, اس کا اپنا کوئی خود کا وجود نہیں ہوتا. نیکسٹ, کفر کو ایمان پر کبھی فتح نہیں مل سکتی چاہے وقتی طور پر تھوڑا فائدہ مل جائے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تمہیں فتح دے تو منافق تمہاری طرف آ جاتے ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو کچھ حصہ دے دے, یعنی فتح تو اصل ایمان والوں کو ہی ملتی ہے, کافروں کو اگر ملتا بھی ہے تو کچھ حصہ ملتا ہے, کچھ وقت کی طاقت ملتی ہے, پر کفر پر کبھی بھی, ایمان پر کفر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا. اگر آپ ایمان والے ہو نا, کبھی آپ پر کفر غالب آ ہی نہیں پائے گا. آپ بے عمل رہو گے تب آپ پر کوئی قابض ہو سکتا ہے, کوئی طاقت والا آ سکتا ہے, لیکن اگر آپ ایمان والے ہیں تو ایمان والوں پر کبھی کفر کو اللہ تعالیٰ غلبہ نہیں دیتا. وقتی فائدہ دے سکتا ہے پر غلبہ کبھی بھی اللہ رب العالمین نہیں دیتا. تو اگر آج آپ مظلوم ہیں, آپ پر ظالم مسلط ہے, آپ پر ظالم کی طاقت اور قوتیں بڑھ رہی ہیں, اس کا مطلب آپ کا ایمان کمزور ہے, آپ کا عمل کمزور ہے. آپ خود کو عمل کے اعتبار سے اگر مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ ایمان کے اوپر کبھی بھی کفر کا غلبہ نہیں ہو سکتا. نیکسٹ, انسان یعنی جو منافق انسان ہوتا ہے, منافقت سے دنیا کا کچھ فائدہ تو مل سکتا ہے پر آخرت برباد ہو جاتی ہے. یہ جو منافقت ہوتی ہے, ادھر جانا ادھر جانا, کبھی وہ دوست کبھی یہ دوست, کبھی وہ دشمن کبھی یہ دشمن, یہ جو منافقت ہوتی ہے نا, یہ کچھ دیر کا فائدہ دنیا میں تو دے سکتی ہے, پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. یعنی دنیا کا فائدہ تو منافقت سے حاصل کر لو گے, کچھ دن کی عزت تو مل جائے گی, تھوڑا بہت پیسہ تو مل جائے گا, تھوڑی بہت دنیا کی ترقی تو مل جائے گی, یعنی آپ دنیا کا فائدہ تو منافقت سے حاصل کر لو گے, پر آخرت میں عذاب, آخرت میں رب کی ناراضگی, قبر کا عذاب, اس کے سوا آپ کو کچھ نہ ملے گا. آخرت برباد ہو جائے گی, آخرت میں کوئی صلہ نہ ملے گا ایسے انسان کو جو منافقت اختیار کرتا ہے. نیکسٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی کہ اللہ اس امت کو پورا ایک ساتھ ختم نہ کرنا, اس وجہ سے اللہ نے ہماری حفاظت کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی اتنا غلبہ نہیں دے گا کہ ایمان والوں پر غالب آ جائیں, ورنہ ہم دیکھیں ہم سے پہلے امتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا, اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ایک ساتھ ختم کر دیتا تھا. حضرت نوح کی پوری قوم ختم کر دی, قوم سمود, قوم عاد کو ختم کر دیا, قوم لوط کو ختم کر دیا, ایک بار میں اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ختم کر دیتا تھا. لیکن اللہ کے نبی نے دعا مانگی, اے اللہ میری اس قوم کو ایک ساتھ ختم مت کرنا, ایسا کوئی عذاب مت بھیجنا کہ ایک ساتھ ختم ہو جائے. اللہ کے نبی کی دعا اللہ نے قبول کی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ساتھ ختم نہیں کر رہا ہے. گناہوں کے بعد, غلطیوں کے بعد, شرک کے بعد, بدعت کے بعد, خرافات کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ختم نہیں کر رہا, تھوڑا عذاب دیتا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں, پر پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ختم نہیں کرتا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا تھا. نیکسٹ, چال بازی, دھوکہ, اندر کچھ باہر کچھ, یہ منافق کی خصلت ہے. دھوکے دینا, چال بازیاں کرنا, ادھر کچھ ادھر کچھ, اندر کچھ باہر کچھ, یہ سب جو ہے نا منافق کی خصلت ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا. دھوکے دینا, چال بازیاں کرنا, ادھر کا ادھر اس کے جیسا, ادھر اس کے جیسا بن جانا, یہ سب مومن کا شیوا نہیں, یہ سب مومن کا طریقہ نہیں. یہ منافق کا طریقہ ہے کہ وہ حالات, ضرورت, فائدہ, نقصان کو دیکھ کر کبھی ادھر پلٹتا, کبھی ادھر پلٹتا, کبھی ادھر دھوکہ دیتا, کبھی ادھر دھوکہ دیتا. یہ سب مومن کی خصلت یا مومن کی خاصیتوں میں کبھی بھی یہ چیز داخل نہیں ہے. کبھی بھی مومن ایسا عمل نہیں کرتا. نیکسٹ, نماز میں سستی, کوتاہی, تھکان کے ساتھ پڑھنا منافق کا طریقہ ہے. ہم دیکھیے نا نماز کیسے پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دین اسلام نے تو اتنی پیاری تعلیمات ہم کو دی ہے. بھوک لگی ہے, نماز مت پڑھو, پہلے کھانا کھاؤ. کوئی ضرورت ہے, پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے, پہلے کر کے آؤ, پھر نماز پڑھو. نماز میں کوئی ضرورت نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت پہ آپ کا دماغ چلے جائے, ابھی یہاں سے اٹھوں گا کھانا کھاؤں گا, ابھی یہاں سے اٹھوں گا ٹوائلٹ کرنے جاؤں گا. اگر ایسا کچھ رہے گا آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. نماز چاہیے اللہ تعالیٰ کو خالص, بالکل پیور, خالص ہو کر اللہ کے سامنے آؤ. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے نا کہ نماز کیسے پڑھو کہ تم یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تمہیں دیکھ رہا. یہ والی نماز کب ہوگی؟ جب آپ تھکے ہوئے نہ ہو,
بالکل لیزی نہ ہو، بالکل ایسے بس آتے ہیں ہمارے رسمیں ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، ہاتھ باندھے منہ بالکل منہ پھاڑ رہے ہیں، ادھر ہاتھ چلا رہے ہیں، بال سیدھے کر رہے ہیں، کپڑے سیدھے کر رہے ہیں، یہ سب طریقے نماز پڑھنے کے نہیں۔ ارے نماز میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، خالق کائنات مالک ارض و سما رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو، وہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے، کیا انداز ہونا چاہیے، کیسا بالکل ایک پوزیشن کیسی ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس پوزیشن میں نماز پڑھو۔ تھکاوٹ کے ساتھ پڑھنا، کمزوری کے ساتھ پڑھنا، دکھاوے کے لیے پڑھنا، یہ سب منافق کا طریقہ ہے۔ مومن کبھی ایسا عمل نہیں کرتا، مومن کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو دکھانا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ میری نماز قبول کر لے، کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا اس سے مومن کو فرق نہیں پڑتا۔ نیکسٹ، نماز اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے، اسے دل سے ادا کرنا چاہیے۔ نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب دیکھیں نا، ابھی ہم پیچھے آیتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، مومن وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کو نماز بہت پسند ہے۔ اور اصل میں دیکھیے نا، میں نے ایک الگ سے اسپیچ دی ہے، چینل پر موجود بھی ہے، نماز کے بارے میں کہ نماز ہے کیا، کتنی سٹیپس میں بندہ اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، ہاتھ باندھنا اپنے آپ میں عاجزی ہوتی ہے، یعنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر تھوڑی دیر بعد اللہ اکبر بول کر گھٹنے پہ آ جاتا ہے انسان، کتنی کمزوری ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جاتا ہے، وہ بالکل سر جھکا لیتا ہے، پیشانی ٹکا دیتا ہے، کیا عاجزی آتی ہے۔ نماز اپنے آپ میں ایک بڑا پیارا عمل ہے، پر ہم نے نماز کو نماز کہاں سمجھا، ہم نے نماز کو ایک رسم سمجھا ہے۔ جب رسم سمجھتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، عمل کرنے میں مزہ نہیں آتا، نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا تو قضا کر کے پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں نماز کا مطلب نہیں پتا، کیونکہ ہمیں نماز کے فائدے نہیں پتا، کیونکہ ہم نماز میں کرتے کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، نماز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے، اسے پورے دل کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، نماز میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں نا اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ذکر اللہ کا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، جتنی دعائیں پڑھتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے، پر دعائیں یاد نہیں رہتی ہیں لوگوں کو، بنا دعاؤں کے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یاد ہی نہیں ہے صاحب۔ اللہ کا ذکر ہے نماز۔ نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پورا اللہ کا ذکر ہے۔ اس ذکر کو سمجھو، دل کے ساتھ ادا کرو، پورے جذبات کے ساتھ ادا کرو، تو انشاءاللہ سلام پھیرو گے نا، جب تک اللہ آپ کی ساری ضرورتوں کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ تو نماز کو پورے طریقے سے، پورے دل کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، دل میں ایمان ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، تو کبھی ایسا انسان منافق نہیں ہوتا۔ جس دل میں ایمان ہوتا ہے، رب پر یقین ہوتا ہے، وہ کبھی منافق نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہے اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کا انجام بہتر ہوتا ہے، ایمان والوں کی قبر منور ہوتی ہے، ایمان والوں کو اللہ جنت دیتا ہے، ایمان والوں کی آخرت بہتر ہوتی ہے، ایمان والوں کی دنیا بہتر ہوتی ہے۔ تو جس کو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت کا یقین ہوتا ہے، رب پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی منافقت کو اختیار نہیں کرتا۔ نیکسٹ، جب تک بندہ برا عمل نہ کرے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین یہاں پر کہہ رہا ہے نا، بار بار عمل بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ادھر بھٹکتے ہیں ادھر بھٹکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ تم جو یہ عمل کر رہے ہو نا، اس کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ تو جب تک انسان برا عمل کر نہ لے اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرتا۔ سوچنے سے، نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ جب تک کہ برائی پر عمل نہ کر لیا جائے، جب تک کہ برائی کو کر نہ لیا جائے، تب تک اللہ رب العالمین کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ نیکسٹ، ہدایت صرف اللہ کا اختیار ہے، اس سے اللہ سے ہدایت مانگو۔ اللہ کہتا ہے نا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دینے والا ہے، تو ہدایت مانگنا چاہیے بار بار اللہ سے، اللہ ہدایت دے، اللہ نیک توفیق دے، اللہ نیک بنا، صالح بنا، باعمل بنا، اچھا عمل کرنے والا بنا، تیرے دین کے لیے محنت کرنے والا بنا، تو ہم سے راضی ہو، ہم سے ناراضگی کو ختم کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں ہدایت کی مانگنا چاہیے۔ نیکسٹ، توبہ کی کچھ شرطیں جو ان آیتوں میں بتائی کہ توبہ کیا ہے، تو توبہ ہے سب سے پہلے بندہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، پھر عمل کو سدھارے، عمل کو بدل ڈالے، وہ عمل جو کرتا تھا اسے سدھارے۔ تیسرا، اللہ کے دین کو تھامے، یعنی توبہ کر لی ہے نا تو دین پر عمل کرے، دین کو تھام لے۔ اور چوتھا، مخلص بن جائے۔
ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرے، ہر عمل میں صرف رب کو راضی کرے، ہر عمل کا مقصد صرف اللہ بنائے۔ ان 4 چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 1 دل سے توبہ کرے، نمبر 2 عمل کو سدھارے، نمبر 3 دین کو تھامے، نمبر 4 مخلص بن جائے۔ جب یہ ساری شرطوں کے ساتھ بندہ عمل کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے عمل کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو بدلا دیتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کی عبادتوں کو، اس کے معاملات کو، اس کے کاموں کو قبول فرماتا ہے۔ نیکسٹ، شکر اور انعام، شکر اور ایمان اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک دیتا ہے۔ اگر بندہ شاکر ہو جائے اور ایمان والا بن جائے، اللہ تعالیٰ تجھ پر مضبوط ایمان ہے اور ہر نعمت پر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کھانا ہوا، اللہ کا شکر ہو گیا۔ کاروبار چل رہا ہے، الحمدللہ۔ گھر اچھا ہے، الحمدللہ۔ بندہ اگر شکر ادا کرے اور ایمان رکھے تو اللہ اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ پر ہم کتنے ناشکر ہیں۔ ہمارے یہاں تو آپ کس سے پوچھ لیجئے کیسے ہیں، ارے پوچھو ہی مت، بہت پریشانی، کچھ نہیں چل رہا ہے، بہت پریشان۔ اللہ تعالیٰ تعریف کو پسند کرتا ہے۔ ارے جتنا اللہ تجھے دے رہا ہے تیری طاقت سے زیادہ ہے، جتنا اللہ نواز رہا ہے تیری محنت سے زیادہ ہے، تو اچھا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھر میں رہ رہا ہے، تیرے پاس گاڑی ہے، سب کچھ تو ہے، بول الحمدللہ۔ خراب حالات ہیں تب بھی بول الحمدللہ، کیونکہ تجھے اللہ تعالیٰ اگر زندگی بھی دے رہا ہے نا تو وہ اللہ کا انعام ہے، وہ اللہ کا احسان ہے۔ تو رب العالمین کا اگر بندہ شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر بندہ مومن ایمان رکھے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو عذاب نہیں دیتا۔ اور ایک آخری چیز، شکر ادا کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ شکر، ہم شکریہ کس کا کرتے ہیں؟ جس کو ہم اپنے سے بہتر مانتے ہیں۔ جیسے کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا تو آپ شکریہ کب بولتے ہیں کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا شکریہ بھائی، آپ نے بہت اچھا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ کھانا کھلایا الحمدللہ، پانی پلایا الحمدللہ، صحت دی الحمدللہ، اس سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین، توکل، مضبوط بھروسہ بڑھتا ہے۔ جب بندہ مومن اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتا ہے تو جتنا زیادہ وہ ایمان رکھتا ہے برابر اس کا ایمان بڑھتا ہے جتنا بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے عمل۔ آج کی آیتوں پر ہم نے کیا عمل کیا؟ نمبر 1، ایمان پر باقی رہو چاہے کتنی تکلیف آئے۔ منافق کی طرح ادھر ادھر مت ہو جاؤ، ادھر فائدہ تو ادھر، ادھر تو ادھر۔ ایمان مطلب ایمان، تکلیف آئے، پریشانی آئے، دشمن آئے، گالیاں دے، مار دے، قتل کر دے، کچھ بھی کر دے، ایمان پر قائم رہو۔ ایمان میں عزت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ نیکسٹ، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ سے آپ کچھ چھپا نہیں سکتے، اللہ رب العالمین سے کوئی ڈھکا ہوا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ چاہیں نہ چاہیں، جانے انجانے کچھ بھی کر لیں، آپ اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ نیکسٹ، نماز خوب دل لگا کر پڑھو، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ نماز کے پہلے پہلے یہ سوچ لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا۔ خوب دل سے پڑھو، دل لگا کر پڑھو، دل کو حاضر رکھ کر، موبائل بند کر کے، سائلنٹ کر کے، ایک طرف پٹک کے سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے سکون والی نمازیں پسند ہے۔ نیکسٹ، ہر عمل میں مخلص رہو۔ کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی نیکی کرو، کوئی بھی اچھا کام کرو، مخلص ہو کر۔ میرا مقصد اللہ کی رضامندی، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دنیا کی تعریف کے لیے نہیں، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میرے لیے کافی ہے۔ تو عمل کرو مخلص بن کر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور آخری چیز، اللہ جتنی طاقت دے اتنا اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ خوب اللہ کا شکر ادا کرو، خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بندہ جتنا شکر ادا کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھتا ہے۔ تو چاہیے کہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ تقریباً انہی باتوں پر آج کی آیتوں سے جڑی ہوئی جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ مکمل ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، اے غفور غفار سمیع بصیر علیم خبیر رب العالمین، تم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔